ہم انج کر کے تیاری ہو رہی حضور نبی کریم علیہ السلام دے غلاماں نے جدوں انج میدان دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں نے انج میدان دے اندر کھلے ہو کے ثبوت دیتا تو کافرو تعداد نو نہ ویکھیو ساڈے اندر عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہے اے تعداداں نال جنگاں نہیں لڑیاں جاندیاں اے جناب مجمعہ دے نال ہجوم دے نال زیادہ فوج دے نال جنگاں نہیں لڑیاں جاندیاں ایمان دی قوت دے نال جنگاں لڑیاں جاندیاں ادھر جدو جنگ شروع ہوئی میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں حضور دا ایک غلام میدان دے اندر جائے او واری واری آندہ روے کئی سینکڑے واصلے جہنم کر کے آ جاندہ ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندے نے میں انج کر کے میدان دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر دے چفیرے حضور دے اس خیمے دے چفیرے پہرا دے رہے ہیں حضرت علی فرماؤندے نے میں جاندہ لڑدا پھر واپس آ جانا آ کے حضور دے وال ویکھنا حضور دے وال ویکھدا جنریٹر چک لے ہو بیٹھ پیا میں آؤنا آ کے ویکھدا حضور سر سجدے چ رکھیا حضور سر سجدے دے اندر رکھیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے انج سر سجدے دے اندر رکھیا مولا جو وعدہ فرمایا سی بدر دے میدان دے اندر مدد کرانگا یا اللہ مدد بھیج دے مولا مدد بھیج دے ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ جنگ لڑ دے پائنے حضور سر سجدے دے اندر یا اللہ ایک کافر تیرے نال تیرے محبوب دے نال جنگ کرنا چاندے نے مولا مسلمانہ دی تعداد قلیل ہے اگر اج اے ختم ہو گئے اے شہید ہو گئے یا اللہ تیرا نام لین والا دنیا تے کوئی نہیں ہوئے گا جدو حضور اتنا فرما رہے دعا کر رہے ہیں صحابہ کرام فرماندے نے ایک تیز ہوا چلی ایک تیز ہوا چلی پھر ہوا چلی پھر ہوا چلی ایک صحابی رسول نا انج کافر تے نظر ٹکا لئی تے انج او دے والے دوڑ دے جا رہے ہیں تلوار انج کھچیے او دے جان تو پہلے او صحابی رسول نے گھوڑے دے اے ٹاپاں دی آواز بھی سن لئی گھوڑ سوار دی آواز بھی سن لئی جدو قریب گیا تے ویکھیا او دی گردن ٹوٹی ہوئی ہے چہرہ پھٹیا ہویا وے او دے جسم دے عذاب مروڑے پہنے زمین تے مریا پیا ہے سبحان اللہ انج حال ویکھیا کہ آواز کی سندہ ہے اقدم حیزوم قدم بڑھا حیزوم قدم بڑھا جدوں او صحابی رسول نے آواز سنی نا جنگ لڑدیاں انج چکر لے کے حضور دی بارگاہ چایا آکے عرض کردہ سونیا میں بڑا پریشان ہاں میں بڑا حیران ہاں نہ گھوڑا نظر آیا تے نہ گھوڑے تے سوار نظر آیا گھوڑے دیاں ٹاپاں دی آواز بھی سنی آقا گھوڑے دیاں ٹاپاں دی چلن دی آواز بھی سنی تے گھوڑ سوار جڑا کہہ رہا سی اقدم یا حیزم او گھوڑ سوار دی بھی آواز سنی تے جنہوں میں مارنا چاہنا سو کافر بھی مریا پیا آقا گل سمجھ نہیں آئی حضور فرمایا میرے غلام پریشان ہون دی گل نہیں رب طرفوں مدد آئی سبحان اللہ رب دی طرفوں مدد آئی ہے یا رسول اللہ کون ہوئے گا جڑا گھوڑے تے سوار سی آقا کریم فرمایا حیزوم جبرائیل علیہ السلام دے گھوڑے دا نام ہے سبحان اللہ حیزوم جبرائیل علیہ السلام دے گھوڑے دا نام ہے تے جڑا کہندا سی اقدم حیزوم اے حیزوم قدم بڑھا حیزوم قدم بڑھا حیزوم اگے بڑھ
او ہے زوم جبرائیل علیہ السلام دا گھوڑا سی آواز دین والا خود جبرائیل امین سی فرمایا او جبرائیل امین سی تے فرشتے نے اس نو واصل جہنم کر کے سٹیا جنوں تو مارنا چاہندا سا اے بدر دے میدان دے اندر اللہ دا قرآن فرماؤندا 5000 فرشتے آئے اس تو پہلے شیطان مروق دی شکل دے اندر آ کے نا شیطان کافروں کہندا تگڑی ہو جاؤ اے فتح تہاڈی ہے تہاڈا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا آج مسلمانوں نو شکست ہو جائے گی اے جڑے محمدی قوم ہے تھوڑی جی تعداد ہے آج ایسا انہوں نے گاجر مولی دی طرح کٹ دینے جدو شیطان جناب انج کہندا پیا ویکھیا فرشتیاں دی تعداداں آ رہی نے فرشتیاں دی جماعتاں آ رہی نے جدو شیطان نے ویکھیا شیطان نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا کہن لگا ارے جو میں ویکھدا او تسی نہیں ویکھدے تہاڈا میرا تعلق نہیں انج دریا دی طرف پیچھے ہٹنا چاہیا ایک کافر نے اگے ہو کے او دے نال لڑنا چاہیا شاید اروائے جناب ادھر شیطان نے اس دے سینے تے انج زوردار مکہ ماریا او زمین تے گریا اے دوڑدا دریا نو نکل گیا او لوگو سمجھ جاؤ جنہیں لوگاں دی جڑی فوج دی تعداد میں پیا وینا او کدے فوج شکست نہیں کہندی کھاندی اللہ دے فرشتے آ گئے سبحان اللہ اللہ دے فرشتے آ گئے شیطان دوڑ گیا اس نو دستا سی نظر آ رہا سی رب دی مدد آ گئی ہے 313 دے واسطے رب دی مدد آ گئی ہے جدو شیطان دوڑ گیا ادھر جنگ شروع ہوئے جناب مسلمان اگے بڑھ بڑھ لڑ دینے پے کافران واسلے جہنم کر دینے پے یہ جناب ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماؤندے نے میں نا انج میدان دے قریب اپنے لشکر دے قریب ہاں تے معاذ اور معوذ ننے ننے بچے آ گئے سبحان اللہ معاذ اور معوذ ننے ننے بچے آئے تے آکے کہنے لگے چاچا ایک سجے طرفوں آیا ایک کھبے طرفوں میرے ہاتھ پکڑ لے چھوٹے چھوٹے بچے ہون کہنے لگے چاچا ابو جال ویکھیا ہی فرمایا ہاں میں ویکھیا تونوں کی کم پہ گیا دے نال تسا کی آکھنا ہے بچے چاچا سنیا ساڈے آقا نو گالیاں دیندا ہے سنیا او ظالم اللہ دے رسول دا دشمن ہے او ساڈے آقا نو گالی گلوچ کردا ہے لہذا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو چاچا سن دو میں بھائی قسم کھا کے آگے ابو جہل روز مار کے آنا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماؤندے نے میں نہ انج بچیاں نال گلاں پہ کردا کہ اچانک نا ابو جہل سواری تے سوار ہوئے گھوڑے تے سوار ہوئے تے انج میدان دے اندر بدر دے میدان دے اندر لڑکرے مار رہے ہوئے ہے کوئی میرے مقابلے چاہن والا تے آپ فرماؤندے نے میں کہو شہزادیو او ننے بچے او جڑا گھوڑے تے سوار ہے نا او ابو جہل ہے عبد الرحمن بن عوف فرماؤندے نے کہ جناب میری زبان دے اندروں الفاظ پورے نہیں ہوئے او ابو جہل ہے تے اینا تلواراں نیام دے اندروں کڈیاں تے دوڑ پہ دی طرف میں ویکھدا پیاں بچے نے یار انہاں تے وار کرے گا ننے بچے ایک سجیوں آیا ایک کھبیوں آیا یک بارگی دے نال ابو جہل دے گھوڑے تے ابو جہل سوار ہے انہوں سوار ہون دے باوجود تلواراں ننیاں ماریاں گھوڑے تو نیچے سٹ لیا تو گھوڑے تو نیچے گرایا تے پھر جناب پے در پے وار کرنے شروع کر دیتے ابو جہل دے ٹکڑے کر دیتے شہزادیاں نے یہ جناب انہاں ننے بچیاں نے انج چیر کے رکھ دیتا ابو جہل زمین تے آیا
جدو زمین تے گریا دوواں شہزادیاں دیاں تلواراں خون دے نال لبریز نے، خون دے نال لت پت تلواراں تے انج حضور دی بارگاہ چاہ گئے، آقا اسا آپ دے اور اللہ دے دشمن نو واسطے جہنم کر آئے ہیں، سبحان اللہ، اسا مار دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا معاذ تو ماریا یا معوذ تو ماریا، اس نو واسطے جہنم کنے کیتا ہے؟ دوویں کہندے نے میں بھی کیتا، دوجا کہندا میں بھی کیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تلواراں صاف تے نہیں کیتیاں، یا رسول اللہ نہیں صاف کیتیاں، فرمایا تلواراں کرو نہ سامنے، جدو سامنے تلواراں کیتیاں حضور فرمایا شہزادیو آؤ سینے لگ جو دوواں نہیں ماریا ہے، سبحان اللہ۔ آقا کریم فرمایا کون ہے ابو جہل دی خبر لے کے آئے گا جو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کر دینے آقا میں جاندہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جدو گئے ویکھیا ابو جہل دیوں کو چند سانساں باقی سن، حضرت عبداللہ بن مسعود دے سینے تے بہ گئے، سینے تے بہ کے فرمایا ظالمہ ویکھیا ایمان دی قوت اور انصاریاں دے ننے ننے شہزادے نے تینوں واصلے جہنم کر دیتا ہے۔ کہنے لگا مینوں افسوس ہے کہ جناب اے کاشتکاری کرنے والے اے جڑے زمینداراں دے بچے مدینے دے لوگ کردے سن، زمینداراں عرب والے بہت بڑی بڑی تجارت کردے سن، عرب والے اپنے آپ نو چودھری کہندے ہن، جڑے سن نا مدینے والے انہاں نو انصاری کیا جاندا ہے۔ مدینے والے کاشتکاری محنت مزدوری کردے سن، کہندے مزدوری کرنے والیاں دے اے چھوٹے بچیاں نے ابو جہل کہندا ہے مینوں ماریا افسوس رہے گا اگر میں کسے سردار دے ہتھوں ماردا، پھر سی گل اور یہ ننے دے بچیاں نے مینوں ماریا، لہذا اے عبداللہ بن مسعود جدو میری گردن اتارے تے میرے اے سینے دے قریب تو کر کے مڈوں کر کے لائیں، سارے دے سر پے ہونگے نا تے میرا سر وچ رکھیا جائے گا سارے تو اچھا ہوئے، پتہ لگے یہ عرب دے سردار دا سر ہے، او مردیاں بھی اچھے ہوندے ہیں۔ اے جڑا لالچ نہ اچھے ہون دا یہ بہت بڑا ہے، بہت برا ہے۔ اے جڑا جناب اپنے آپ نو اچھا بنا لینا خود بخود، رب جنوں اچھا نہ کرے ہو سکدا؟ اپنے آپ نو خود ہی اچھا کر لینا کہ لوگ مینوں سلام کرن، انج نہیں ہوندا۔ جنوں اللہ تبارک و تعالی بلندیاں دے انہوں بلندیاں ہی نے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہندا جی میرا گلا نا سینے دے قریب تو کر کے مڈوں کر کے کٹنا، میرا جدو سر پیا ہوئے سارے دے سراں تو اچھا ہوئے تے سامنے نظر آئے یہ سردار دا سر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے فرمایا ظالمہ پھر تیار ہو جا، آپ نے اُدا گلا تما کیتا، سر کٹ کے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی نے رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ شکر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے سجدہ شکر کر کے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، مولا تیرا شکر ہے اللہ اور اس دے رسول دا دشمن، دین اسلام دا دشمن آج واسلے جہنم ہو گیا ہے۔ واسلے جہنم ہو گیا ہے۔ نعرہ مارو بھئی، نعرہ تکبیر، سال یا رسول اللہ، حیدری یا علی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی نے جدو خبر سنی ہے جس سامنے سر ویکھیا، حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، اللہ الحمدللہ الذی اخزاک یا عدو اللہ، ساریاں تعریفاں اللہ تعالیٰ دی ذات لیکنے جنہیں
تینو رسوا کر کے اے دشمن خدا واصل جہنم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی نے رب دی بارگاہ چ دعا کی تھی اور انہوں مخاطب کیتا، فرمایا سن لے ساریاں تعریفاں اللہ دی ذات دے لائق نے، ساریاں حمداں اللہ دی ذات دے لائق نے، ساریاں بڑائیاں اللہ دی ذات دے لائق نے۔ جس ذات نے تینو رسوا بھی کیتا ہے، ذلیل و خوار بھی کیتا ہے، اور تینو واصل جہنم ننے ننے بچیاں دے کولوں کروا دیتا ہے۔ یہ واصل جہنم ہویا۔ بڑے بڑے شاہ زور ہزاراں اس دنیا اندر آئے، بڑے بڑے شاہ زور ہزاراں اس دنیا اندر آئے، جدوں ملیا پیغام مولا دا تے بستر جھاڑ اٹھائے۔ جدوں اللہ دی طرف حکم ہو گیا ہے بس کوئی نہیں بچا سکتا، موت برحق کے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت دا ذائقہ لینے۔ جدوں جنگ فتح ہوئی تے آقا دا دستور کیے کہ جدوں بھی کوئی جنگ لڑ دینے حضور میدان دے اندر 3 دن رہندے نے۔ سبحان اللہ۔ حضور میدان دے اندر فتح تو بعد 3 دن رہندے نے۔ آقا کدے کنڈ دیتی نہیں، نبیاں دے تاجدار نے بھائی، کدے کنڈ دیتی نہیں۔ چلے ہو سبحان اللہ کھونا اچھی یار، سبحان اللہ۔ جواب بھی اچھی دیا کرو۔ آقا نے کدے کنڈ دیتی نہیں۔ تے کنڈ دین والا کون ہوندا ہے؟ بابا فرماؤندا بزدل، تے نال فرمایا شالا بزدلا نیند نہ آوے۔ تے ساڈے آقا کنڈ نہیں دیتی، ساڈے بابے کنڈ نہیں دیتی، تے پھر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آؤ بیلیو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، جدو فتح ہو گئی مشرکین مکہ 70 مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، صحابہ کرام دے اندروں 14 شہید ہوئے، 6 مہاجر 8 انصاری جدوں شہید ہوئے نے۔ ادھر جناب جڑے 70 قیدی ہو گئے سخت رسیاں دے نال بن دتا گیا، جنہاں دے اندر میرے نبی دا چاچا بھی ہے، سبحان اللہ۔ چاچا عباس جڑا مسلمان بدر دے میدان دے اندر ہی ہویا، حالی تک مسلمان نہیں، حضور دی مخالفت دے اندر آیا، او وڈیریاں دی حمایت دے اندر آیا، حضور دی مخالفت دے اندر حضور دے چچا جی آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو مسلمان نہیں سن او دعائے ادھر اے بھی رسی دے نال بننے ہوئے۔ 3 دن حضور میدان دے اندر، جدو میدان دے اندر حضور رہندے نے میدان دے اندر، ادھر نبی کریم رات رہ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیرا دے میں صحابہ سو گئے، حضور عز کر کے بیٹھے نے، ادھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمان اب بھی رات ہے ٹائمے میں ایک صحابی رسول آنکھ کھلی حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے شوریو رات آئینے پیارا گزر گیا، حضور کسا آنکھ نہیں لائی، حضور کسا آرام نہیں فرمایا، حضور آرام فرمائے پتا کیے نیند کیوں نہیں ہوگی، حضور فرمایا میرے خون میرے چچا عباس سے کرہنی آواز آ رہی ہے، کرہنا کیوں کہنے تجھے سس رسیاں دلال کھچ کے بنیا ہویا وے، عباس ادھر تھکیا بھی ہویا جنگ لڑ لڑ کے، ادھر قیدی بھی ہے رسیاں دلال بنیا ہویا وے، حضور دے قریب بھی ہے اتنا بار بار آئے 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 دیا بازا پیا کر داوے، ادھر ہے تے حضور دا چاچا اینا کرہندہ پیاوے، ہائے ہائے دیا آواز آ رہی ہے، اے جناب بھونگن دیا آواز آ دیا پیانے، حضور فرمانے میرے غلامہ نیند کیویں آ
میرے چاچے دے کرخت دی آوازاں پیا دیا حضور دے غلام عرض کی حضور ہونا کی چاہیے حضور فرمایا میں رحمت للعالمین میں رحمت للعالمین سارے قیدیاں دے بند ڈھلے کرو میرے چاچا دے بند بھی ڈھلے کرو بننے رہن دیو چھڈیو نا مگر رسیاں جڑیاں کھچ کے پائیاں نے رسیاں ڈھلیاں کر دیو انہاں دی رات سکوت گزرے جدو صبح ہوئیے حضور صحابہ کرام نے کٹھیاں کر کے نبیوں دے تاجدار نے فرمایا میرے غلام مشورہ دیو نا انہاں دا کی کرنا چاہیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست بسار کر دینے خدا کا بھی امنی یا رسول اللہ تو ساتھ میرے ماں باپ فرمانے دار شوریا انہاں تو فدیہ لے کے انہاں دی جانہ دا فدیہ لے کے انہاں نو آزاد کر دیتا جائے شاید ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ یہ ابو بکر صدیق پاک دی تجویز یہ مشورہ عمر فاروق اعظم ذرا جلالی نے عمر دی آنکھ لالے مچھ وجیری ہے عمر دا سینہ چوڑا ہے جدے تلوار چھک دے رہے بڑے بڑے کافرہ دے سردار بھی لرزے دے راجہ دے ہٹ نہیں بلکہ عمر پاک جدے دھاڑ مار کے میدان دے اندر آن عمر دی آواز تو عمر دے روب تو موچھ دے دبدبے تو عمر دی اے بازو کی طاقت تو آنکھ دی سرخی تو اے پورے لشکر اے سرسرار کے اندر آکے اکے نہیں بلکہ گلہ عمر جدوں میدان کے اندر آئے پورا لشکر پچھے قتل دو جدن ہٹنے شروع ہو جاتے دیکھتے دے پیچھے ہٹ جاؤ عمر آ رہا میں جدے تے برسے گا ایک غیر بڑھ کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور دی بارگاہ کے اندر انج ہاتھ بن کر لکھی تھی سونیا قربان جانا سونیا میں بھی خود عرض کرنا چاہنا حضور فرمایا عمر بول عرض کر دے سونیا ایک کافر نے انہاں مسلمانوں نے بڑیاں تکلیفہ دیتیاں ایک کافروں نے سردار نے انہاں مسلمانہ کے بڑے ظلم ڈھائیں سونیا انہاں دے رشتہ دار بھی مسلمان نے کافروں نے سرداروں نے رشتہ دار بھی مسلمان نے انہاں دے رشتہ داراں دے حوالے کر دیتا جائے اچھے میدان بدر کے اندر انہاں دیا گردناں اڑا دیتیاں جاوے انہاں نو واسطے جہنم کیتا جاوے میرے نبی نے فرمایا عمر پریشان نہ ہو سب اچھا ہو جائے گا میں جو رحمت للعالمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حق چار یار نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق حضرت ذوالفقار حضرت عمر فاروق اعظم کا جواب سنیا حضور فرمایا کہ عمر میں رحمت للعالمین نبی
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مشورے تے حضور عمل فرمایا ابو بکر صدیقاں دے تاجدار نے تے جے ابو بکر دی زبانوں گل نکل جائے اللہ قانون بدل دیتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنا قانون بدل دیتا ہے یاد رکھو ابو بکر صدیق دی اتنی بڑی ہستی ہے ادھر فرمایا فدیہ دئی جاؤ تے آزاد ہوندے جاؤ جڑے جڑے دا پچھوں فدیہ لے کے آ جاندے نے فدیہ دیندے نے وہ آزاد ہو جاندے جدوں واری آئی نا چل دیا چاچے دی فرمایا چاچا چاچیاں دی گل نہ سنا دیا سبحان اللہ یار میں تے چاچیاں دی گل بھی سنانا چاہنا نال خوش تبھی ہو جائے گی سبحان اللہ نہ کرو جڑے جڑے چاچے نے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی عبدالطواف صدیقی صاحب آپ تو ہویا نا مناظرہ کوہاٹی نال کہنے لگا جی میں مولانا محمد عمر اشروی صاحب دے نال بھی مناظرے کردا رہا تے مولانا محمد عمر اشروی صاحب دے تساں بیٹے ہو عبدالطواف صدیقی صاحب پتر میں تیرا چاچا لگا آپ نے فرمایا چاچے نس جاندے ویکھ لئی پتر پہلے میں سوال کراں گا آپ نے فرمایا مفتی عبدالطواف صدیقی صاحب میرے استاد نے مسلم شریف پڑھائی انہوں نے فرمانے او چاچا سوال تم ہی کر لے سوال میں بھی کراں گا کہ 10 پہلے تو کرنا یا میں کہنے لگا چل تو ہی ہے پدیجہ جو ہے چھوٹیاں دا پہلے ہاتھ ہوندا تو سوال کر لے فرمایا چاچا مننا تو کوئی نہیں کہندا نہیں مننا گا آپ نے فرمایا چاچے من دے نہیں انہیں ہے چل یہی سوال ہے چاچے من دے کیوں نہیں تو عبدالطواف دس تے صحیح تواڈی آکھنا تواڈی بھابیاں دا بڑا مولوی ہے مناظر اسلام بھی گزریا ہے کہ بھابیاں دا بہت بڑا مناظر ہے کہنے لگا عبدالطواف میں تیرا چاچا تو چھوٹا ہے میں تیرے باپ دے نال مناظرے لڑدا رہا اور تیرے نال مناظرہ لڑنا ہے اے عبدالطواف تو سوال کر میں جواب دیاں گا گل ہوئی تے مناں گا فرمایا چاچے من دے جی کیویں فرمایا ایدہ ہی جواب سن لے ابو ادھر کوہاٹی سوال کرنے جواب دین دے بجائے سوال کردا پہلے یہ دس چاچے کیویں نہیں مان دے فرمایا کدے قطبہ منیا سی کدے شیبہ منیا ہوئے ابو لہب منیا ہوئے ابو جہل منیا ہوئے اوے حضور دے چاچے نہیں مان دے تے تیرے میرے چاچے مان جان گے اٹھ کے نس گیا اٹھ کے نس گیا وہ پتر تو ڈاٹا ہے اتنا سوال تو تیرے باپ نے کدے نہیں کیتا کہ ادھر فرمایا چاچا لیا فدیہ چاچا کہنے لگا کیا محمد تینوں پتا ہے میں ماڑا میں فدیہ کسوں دینا میرے کو ہے ہی نہیں حضور فرمایا چاچا انجنا کر فدیہ دینا ہے تو جان چھوڑنی ہے ہون چاچا جی کہنے لگے نہیں جی میرے کو ہے ہی نہیں جو تو مکر گئے نا آقا کریم نے او غیب دی نظر ماری ہون سبحان اللہ اتھے ٹھلی نہیں سی باندھی سبحان اللہ آقا کریم نے فرمایا جدو جنگ واسطے میرے نال جنگ لڑن واسطے آیا تے او جڑے سونے دیاں تھیلیاں تے پراتاں تے سونا انہاں سارا ام الفضل نو دے کے آیا میری چاچی نو او کتے آ سبحان اللہ اے چاچا او سونا کتے آ یہ چاچا چنگا سی بن گیا چنگے چاچے من بھی جاندے نے یار چاچا چنگا سی گل سمجھ آ گئی چاچا گیا من وہ کہنے لگا وہ جیڑا نبی اتھے تک بھی نظر رکھ لے میں مکے چ ام الفضل اپنی بیوی نو اے نبی دی چاچی نو سونا دے کے آیا وہ بیٹھا مدینے چ ویکھدا پیا وے اے سچائی ہو سکدا کدے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آوے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا ویخ مدینے دی سرزمین
تے نہ بیٹھا مکے دے اندر میری چاچی ام الفضل نو تیرا سونا دتائی دس او کی کرنائی آخر زمان نبی دے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولے میں بولن نہیں دینا سبحان اللہ سونیا او سونا بھی تیرا میں بھی تیرا من گیا کہ واقعی سچا نبی ہے واقعی سچا نبی ہے سونیا جلدی جلدی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو رحمت للعالمین نبی نے ہج کر کے کلامہ کھولیا سیدھے نال لایا گالیا دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے دشمن بھی آ جاتا کری تو کملی بچھا دیتے تھے یہ تے دشمنان واسطے میرے نبی کملی بچھائی ہے یہ اپنی کملی والی چادر بچھائی ہے میرے نبی نے محبت نشاوت فرمائی ہے بیلیو جب چاچا دا دل ریزہ ریزہ ہو رہا حضور سینے نہ لایا کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا یہ کلمہ پڑھدا پیاوے مسلمان ہو رہا وے یہ جناب قیدی ویکھ دے نے ادھر فدیے دے دے کے آزاد ہو رہے نے آخر کے اندر چچے دی واری آئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر گزر تو بعد حضور جب مدینہ کی طرف آ رہے نے شاہانہ انداز ہوگا کیسا انداز ہوگا حضور سارے تو کے سواریاں تو سوار اے صحابہ نال پیچھے پیچھے حضور کی سواری اگے صحابہ پیچھے مال غنیمت بھی لے لیا ایک کافرہ دیا سواریاں بھی ضبط کر رہی ہو سب کچھ مال غنیمت کے اندر آ گیا اور جنہیں کہے تھوڑی سواریاں لے کے تین گھوڑے تے تھوڑے جے اونٹ لے کے جنہیں صحابہ گئے سن حضور کے نال ان سارے ہی سواریاں تے سوار نے حضور اپنی اونٹنی تے جو سوار نے چل گئے مدینے دی طرف جدو آ رہے ہونگے نال فتح دا نگارہ ہوئے گا نال حضور دیا زلفہ ایج کر کے سلام مار دیا ہونگیا ایتے سار رچھا کچھ دے کوئی زلفہ چلے زلفہ چلے چلے سارا جاگی بھئی سونا میرے آقا تو تھلے سارا جاگی بھئی سونا میرے آقا تو تھلے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں تنو سنیات الوداع دیا سنیات الوداع دیا خوبصورت پہاڑیاں آئیاں میرے نبی کریم این پہاڑیاں تے این چڑھ دے جا رہے ہیں صحابہ پیچھے پیچھے نے پہاڑیاں مچل مچل کے کہہ دیا گیا آجا سونیا ایک اووی دن سی اووی ویلا سی تو مکیوں ہجرت فرما کے آئے سو لوگ اپنے آسی تالغل بدرو علیہ تالغل بدرو علیہ بدر والا موضوع میرا بڑا ایک ٹف موضوع ہے میرا پسندیدہ موضوع ہے اس واسطے میں بڑے جوش سے جذبے محبت نال آج جمعہ پڑھان واسطے بیان واسطے آیا سا پیچھے بجلی چلی گئی تساں جان دے پھر روزے نال زور بھی لگے پھر انداز سے ماحول بدل جاندہ
بیلیو میں چاہنا آخری 2-3 منٹاں دے اندر اندر جناب میں 10 منٹاں سے سپیکر چھوڑ دینا میں بیلیو میں چاہنا 2-3 منٹاں دے اندر وہ سارا ماحول پیش ہو جائے جناب حضور ہجرت کر کے آئے سن ادھر بدر فتح کر کے آئے نے ادھر جناب پہاڑیاں تے مچل مچل کے ہجوم جھوم کے اج کہنی آن گیا سونیا جدو مدینیوں مکیوں مدینے آئے کہ ان جناب ننیاں بچیاں یہ جناب دف بجا بجا کے یہ نابالغ بچیاں دف بجا کے یہ عورتوں نے بچیاں نے لوگوں نے ایک نغمہ پڑھیا تالا بدرو علینا بولو تالا ہاتھ سارے کٹو نہیں روزہ لگتا پڑھو تالا بدرو علینا من سنیات الوداع وجبت شکر علینا وجبت شکر علینا ملدا للہ ہدائی تالول بدرو علینا جدو جناب فتح کر کے حضور سلیجت الوداع دیا ان پہاڑیوں تو گزرے ہون گے آؤ سنو میں نقشہ پیش کر دیا ماحول پیش کر دیا یہ صحابہ کرام نے یہ صحابہ کرام جنگ واسطے گئے ننے بچے بھی گھر ہون گے ننیاں بچیاں بھی گھر ہون گیا عورتوں تے بیٹیاں گھر ہون گیا بیواں تے بہناں گھر ہون گیا وہ ساریاں چھتاں تے چڑھ کے پھل نشاور کر دیا ہون گیا ساریاں بازاراں دے اندر اج کلیاں بچھاندیاں ہون گیا کہ آؤ سونا فتح فرما کے دیکھو نا اتنا مال غنیمت اتنی سواریاں نے رب نے ایسی طاقت عطا کی تھی رب نے ایسی قوت عطا کی تھی آج لوگ آخر نے اگر جہاد کریں گے یہ پاکستان تباہ ہو جائے گا جہاد کریں گے اساں بڑے پیچھے چلے جاؤں گے جہاد کریں گے مسلمان دبایا جائے گا جہاد کریں گے مسلمان دب جان گے میں کہنا اگر 313 بدر دے میدان دے اندر یہ لڑتے ہوئے رب دے حکم دے نال فتح حاصل کریں تو لوگوں اللہ کا قرآن فرماؤں گے مسلمانوں جہاد کرو کہ جناب صفیہ فرماؤں گے جتنی دیر تک مسلمان جہاد کے اندر مصروف رہنے کئی قلعے فتح ہو گئے کئی شہر فتح ہو گئے کئی قبیلے فتح ہو گئے کئی ملک فتح ہو گئے ایک بڑی دور دراز تک دی ایک ترتیب فتح ہو گئی ایک جنہیں جناب جنگل بیاں بانا کے اندر ایک کھیت خلیانہ کے اندر خیمے لگا کے بکریاں رکھ کے یہ جناب پہاڑی بکریاں پہاڑی دمبے رکھ کے گزارے کرتے سن ایک ترک دے بادشاہ بن گئے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چالیا ترک دے بادشاہ بن گئے عرب دے شہزادے بن گئے بیلیو حضور جب آئے میں گل مکا دیوا حضور جب مدینہ شریف کے اندر آئے ساری عورتوں تے بچیاں نے خوشیاں منائیاں تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا بولو تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا نشان تیری جوانی
اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول و منظور فرمائے. اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت شان تے آپ دی شہادت تے ہوئے گا.